له الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، ہر کام یقین کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور جب یقین ہوتا ہے تو آدمی کو وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر یقین نہیں ہے تو انسان اس کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ قربانی اسی وقت آدمی دیتا ہے جب آدمی کو یقین ہوتا ہے کہ میں یہ محنت کروں گا، میں قربانی دوں گا، میں جان مال لگاؤں گا، اس پر مجھے یہ ملے گا۔ ملنے کا یقین ہوتا ہے، آدمی کو لگانا آسان ہوتا ہے، اور یقین نہیں ہوتا تو لگانا میرے بھائیوں اور دوستوں بہت مشکل پڑتا ہے۔ جیسے آدمی کھیتی کرتا ہے تو کھیتی کے لیے تکلیفوں کو برداشت کرنا، مال کا لگانا، جان کا لگانا، وقت کا لگانا آسان اس لیے ہو جاتا ہے کہ اس کو یقین ہے کہ میں کھیتی کروں گا، مجھے اس سے نفع اور فائدہ ملے گا، اور نہ کرنے پر نقصان ہوگا۔ ایسے ہی میرے بھائی اور دوستو، دنیا کا ہر کام یقین کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ دکان جو آدمی کرتا ہے، جان مال وقت لگاتا ہے، اور لگانے کے بعد پھر بیٹھتا ہے، اور پھر اس بنیاد کے اوپر اس کو نفع ملتا ہے۔ اور یہ دنیا میرے بھائی اور دوستو اللہ پاک نے انسانوں کو جانچنے کے لیے، امتحان لینے کے لیے بنائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ انسان دنیا میں جا کر کے اس کی چمک دھمک اور رونق کے پیچھے اپنے آپ کو لگا دیتا ہے یا میرے لیے عمل کرتا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔
یہ زمین پر جتنی بھی چیزیں جو ہے میرے بھائی اور دوستو زمین کی زینت کے لیے اللہ نے پیدا کی، کہ انسانوں کو ہم دیکھیں، جانچیں، اس کا امتحان لیں کہ وہ کتنے اچھے عمل کرتا ہے۔ تو میرے دوستو اس مہینے میں حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام ان کا جو امتحان اللہ پاک نے لیا اور ان کے جو امتحانات کے جو پرچے آئے، ہم میرے دوستو یہ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، یہ ہماری ہدایت کے لیے۔ اگر آدمی غور کرے تو اس کے لیے صحیح راستہ میرے دوست اور بزرگوں مل سکتا ہے، اپنے لیے صحیح راستہ وہ انسان نکال سکتا ہے کہ اپنے پروردگار جو پیدا کرنے والا ہے، جو پالنے والا ہے، اس پروردگار کے لیے ابراہیم خلیل علی نبینا و علیہ السلام نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام قربانی دیتے چلے گئے، پاس ہوتے چلے گئے، نمبر پورے کے پورے حاصل کرتے چلے گئے، اللہ پاک ان کے مقام کو، مراتب کو بڑھاتے چلے گئے۔ سب سے پہلے میرے بھائی اور دوستو ابراہیم خلیل علیہ السلام کا جو امتحان اللہ پاک نے لیا، قوم ساری کی ساری بت پرست ہے، یہاں تک کہ خود کی برادری، خاندان اور جو ہے باپ بھی وہ بت پرست، لیکن اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی تھی۔ اس نبوت کی ہمت اور طاقت میرے دوست اور بزرگوں ابراہیم علیہ السلام بے خوف ہو کر کے اللہ رب العالمین کی طرف جو ہے اپنی قوم کو بلاتے ہیں اور اپنے باپ کو دعوت دیتے ہیں، اور ہر لائن کے اعتبار سے سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، اور یہاں تک کہ جو ہے ان کی پوری قوم اور برادری جس بتوں کی پوجا پاٹ کرتے تھے ان سے عملی طور کے اوپر جہاد کر کے بھی بتایا، ان کے بتوں کو توڑا۔ تو میرے دوستو پوری قوم مخالف ہو گئی، پوری قوم خلاف ہو گئی اور مارنے پر آ گئی، جنگ کرنے پر آ گئی، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے زندہ جلا دینے کے لیے میرے دوست اور بزرگوں اور بھائیوں پروگرام بنا لیا اور اس کے لیے آگ جلائی گئی، بھڑکتی ہوئی آگ، جس کے بارے میں تفصیل نہیں کرنی، مختصر میرے بھائیوں کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ جلائی گئی تھی اور ایسی سخت آگ تھی کہ اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے میرے بھائیوں اپنے آپ کو اس آگ میں جانے کے لیے بھی سپرد کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے خلیل کا امتحان لیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جیسا آگ میں پھینکا جاتا ہے، اللہ پاک میرے بھائیوں اور دوستوں ڈائریکٹ آگ کو حکم فرماتے ہیں، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اللہ کو تو امتحان لینا مقصد تھا، اللہ نے حفاظت فرمائی اور آگ کو ڈائریکٹ حکم فرمایا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بن جا میرے ابراہیم کے لیے، میرے ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا۔ تو بن گئی بھائی گلے گلزار، اور ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ میرے دوستو ابھی فارغ ہوئے ہی تھے ایک امتحان سے کہ ایک اور پرچہ اللہ کی طرف سے آیا۔ کیا آیا؟ کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ اپنی برادری کو، اپنے قبیلے کو، اپنے خاندان کو، یہاں تک کہ اپنے وطن کو چھوڑ کر کے ملک شام ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ اب اپنی برادری کو چھوڑتے ہیں،
اپنی قوم کو چھوڑتے ہیں، اپنے وطن کو چھوڑتے ہیں، اپنی بیوی اور بچے کو لے کر کے میرے بھائیوں ملک شام کی طرف نکل جاتے ہیں۔ ابھی ملک شام پہنچے تھے کہ اور اللہ کا ایک حکم آیا کہ یہاں سے بھی آگے نکل جاؤ۔ میرے دوستو، اپنی بیوی اور بچے کو لے کر کے چلنے لگے۔ جبرائیل امین علیہ السلام آئے، ساتھ جو ہے لے کر کے چلے۔ راستے کے اندر جہاں ہریالی آتی، جہاں ٹھہرنے کی جگہ ایسی جو ہے لگتی، ابراہیم خلیل علیہ السلام جبرائیل سے فرماتے بس یہیں ہمیں ٹھہرا دیجئے۔ جبرائیل امین علیہ السلام انہیں فرماتے نہیں، آپ کی منزل ٹھہرنے کی یہاں نہیں ہے، آگے آپ کی منزل آئے گی۔ آگے لے کے چلتے ہیں۔ جب میرے دوستو بیابان جنگل آتا ہے، لک اور دق میدان، جہاں پر پانی نہیں، جہاں پر درخت نہیں، جہاں پر زندگی کے جینے کے لیے کوئی جو ہے سامان ظاہر میں نہیں، اس جگہ پر پہنچتے ہیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں بس یہیں پر ٹھہر جائیے، یہیں پر آپ کی جو ہے ٹھہرنے کی منزل ہے۔ ابراہیم خلیل علیہ السلام اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے اس جگہ کے اوپر ٹھہر جاتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، امتحان ابھی پورا نہیں ہوا۔ پھر اللہ کا حکم آتا ہے، اے میرے خلیل، اپنی بیوی اور بچے کو اس جگہ چھوڑ کر کے آپ پھر ملک شام چلے جائیے، چھوڑ کر کے چلے جائیے۔ یہ کڑا امتحان، سخت امتحان۔ بیوی ہاجرہ کو اور چھوٹے سے بچہ، دودھ پیتا بچہ، بیابان جنگل ہے، لق اور دق میدان ہے، جہاں جینے کی کوئی شکل و صورت ظاہر میں نہیں ہے۔ لیکن میرے دوستو، ابراہیم خلیل علیہ السلام کو جیسا حکم اپنے مالک کا آتا ہے، بس میرے دوستو وہ چلنے لگتے ہیں۔ اتنی بھی تاخیر نہیں کرتے کہ اپنی بیوی کو کچھ بتا دیتے کہ میں جا رہا ہوں، نہیں، جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے جب دیکھا کہ ابراہیم جا رہے ہیں، پوچھا حضرت ہاجرہ نے، اے ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں ملتا۔ پھر دوسری مرتبہ پوچھا، اے ابراہیم ہمیں اس لک اور دک میدان میں چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں ملتا۔ جب تیسری مرتبہ پوچھا، میرے دوستو کوئی جواب نہیں۔ لیکن ابراہیم خلیل علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ تھی، سمجھ گئی کہ ماجرا کچھ اور ہے، فوراً بول اٹھی، اے ابراہیم کیا ایسا ہی اللہ کا حکم ہے؟ ایسا ہی اللہ کا حکم ہے کہ ہم کو یہاں پر لک اور دک میدان میں چھوڑ کر کے آپ چلے جائیں؟ ابراہیم خلیل علیہ السلام نے اپنی زبان سے نہیں بلکہ اشارے سے فرمایا کہ ہاں، اس پروردگار کا یہی حکم ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا کہ جب اس کا حکم ہے تو آپ جائیے، جس کا حکم آپ کو جانے کا ہے وہ رب العالمین ہمیں اس لک اور دک میدان میں ضائع نہیں کرے گا، ہماری حفاظت کرے گا۔ آپ جائیے۔ میرے دوستو، حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے چھوٹے سے دودھ پیتے بچے کو لے کر کے اس لک اور دک میدان کے اندر اپنا وقت گزار رہی ہے، دن کاٹ رہی ہے۔ کچھ جو ہے ان کے پاس پانی وغیرہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد میرے دوستو، جب پیاس کی شدت ستانے لگی، حضرت ہاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں اپنے چھوٹے سے بچے کو میدان میں چھوڑ کر میرے دوستو صفا اور جو ہے مروہ کی پہاڑی کا چکر لگاتی ہے۔ کبھی صفا پر، کبھی مروہ پر، کبھی صفا پر، کبھی مروہ پر، اور دیکھتی ہے تو میرے دوستو کوئی نظر نہیں آتا، نہ کوئی پرند نظر آتا ہے، نہ کوئی چرند نظر آتا ہے، نہ کوئی انسان نظر آتا ہے کہ کسی کو پوچھ کر کے بھی معلوم کریں۔ جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام اس پانی کے چکر میں میرے دوستو صفا اور مروہ کے 7 چکر کاٹے،
کتنے چکر؟ 7 چکر کاٹے۔ اللہ رب العالمین کو یہ ادا ہاجرہ کی ایسی پسند آئی کہ آنے والے قیامت تک جتنے انسان حاجی حج کرنے کے لیے جائیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ ہاجرہ کی 7 چکر جو ہے چل کر کے بتائے، صفا اور مروہ کی صحیح کر کے بتائے، ضروری کر دیا۔ میرے دوستو، جب 7 چکر کاٹ کر کے حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل کے پاس آ کر کے بیٹھ جاتی ہے تو میرے دوستو اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آتی ہے اور فرماتے ہیں جبرائیل جائیے اس جو ہے زمین ریگستان کی زمین میں جہاں میرے اسماعیل جو ہے جہاں ہاجرہ، وہاں پر جائیے اور پانی کا چشمہ نکال دیجئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، پانی کا چشمہ نکالتے ہیں میرے دوست، جس کا نام زمزم ہے، جہاجی لوگ پیتے ہیں اور بہت سارے فوائد۔ جب یہ زمزم پانی پیا، بھوک بھی جاتی رہی، پیاس بھی جاتی رہی۔ اللہ پاک نے بہت سارے خصوصیات اس پانی کے اندر رکھے ہیں، بہت بابرکت پانی ہے۔ ابھی میرے دوستو یہ بچہ کچھ ہوشیار ہوتا ہے، کچھ جو ہے باپ کے ساتھ چلنے کے لائق ہوتا ہے، تو اللہ کی طرف سے ایک اور کڑا پرچہ آتا ہے، ایک اور امتحان آتا ہے کہ اس بیٹا جو ہے باپ کے کام آنے کے جو ہے باپ کی مدد کر سکے، باپ کے کام آ سکے۔ جب اس حالت پر بچہ پہنچتا ہے، تھوڑا بڑا ہوتا ہے، تو اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ جب یہ بچہ باپ کے کچھ کام آئے، باپ کے کام میں کچھ مدد کر سکیں، اس قابل جب ہوا تو ابراہیم خلیل علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے خداوند عالم کی طرف سے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں اللہ کے لیے تجھے ذبح کر دوں، میں نے خواب دیکھا ہے۔ یہ اپنے بیٹے سے بات کر رہے ہیں، اللہ نے اس کو قرآن میں نقل کر دیا باپ بیٹے کی بات کو، میں آپ کو ذبح کروں۔ میرے دوستو بیٹا بھی تو ابراہیم خلیل علیہ السلام کا تھا، حضرت ہاجرہ کا بیٹا تھا، اور یہ وہ بیٹا تھا اسماعیل علیہ السلام جو میرے دوستو امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہے۔ تو کیا اپنے باپ کی جو ہے اس بات کے اوپر کیا جواب دیا اپنے باپ کو؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان جو کچھ آپ نے خواب میں دیکھا ہے آپ کر گزریے، یعنی آپ نے جو دیکھا ہے آپ کر گزریے۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ میں بھی اس تعمیل ارشاد کے لیے انشاءاللہ ثابت قدم مجھے پائیں گے، مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ دونوں باپ بیٹا، باپ جو ہے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور یہ بیٹا اپنے جو ہے قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ ابراہیم خلیل علیہ السلام اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر کے چلتے ہیں۔ یہ میں آپ کو مختصر بڑی بات بتاتا ہوں۔ ساتھ لی چھری اور چلے میرے بھائیوں مینا کے میدان میں، اور جا کر کے جس طریقہ سے میرے دوستو خواب میں اللہ کا حکم تھا، حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے ایسا کر کے بتا دیا۔ بیٹے کو لٹایا، چھری چلانے لگے۔ اللہ پاک میرے بھائیوں دیکھ رہے ہیں، میرے خلیل کو جیسا میں نے حکم دیا ہے اس ویسا ہی وہ جو ہے کر گزرے ہیں۔
تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اسماعیل علیہ السلام کے لیے میرے دوست اور بھائیو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، بس اے میرے ابراہیم آپ نے سچ کر کے دکھا دیا، ہم نے آپ کو اس پرچے میں بھی پورے جو ہے نمبر عطا کر دیے، بس پاس ہو گئے، اب میرے جو ہے خلیل بن گئے، میرا جو حکم تھا اس مطابق آپ نے کر لیا، اب جو ہے اسماعیل کی جگہ پر ہم جنت میں سے دمبا بھیج رہے ہیں، بس اس کو ذبح کر دیجئے۔ دمبا آیا، ذبح کر دیا گیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، اسی لیے یہاں سے یہ جو ہے بقرہ عید کے اندر قربانی کرنا ہمارے اوپر واجب ہوا۔ میرے دوستو، یہ ابراہیم خلیل علیہ السلام کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس لیے میرے دوستو اور بھائیوں، ہمیں بھی اپنے جو ہے تھوڑے مال کی اور جو ہے اس جو ہے جانور کے پیچھے مال خرچ کر کے قربانی کرنا چاہیے۔ اس قربانی کے اوپر دنیا اور آخرت کے اندر اللہ پاک بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ میں نے پہلے ہی کہا، جو یقین جو ہوتا ہے مرنے کے بعد کی زندگی پر، اور مرنے کے بعد کی زندگی پر، اور مرنے کے بعد اٹھنے پر، اور جزا اور سزا ملنے پر، تو میرے بھائیو اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ 2000 قربان کرنا، 3000 قربان کرنا، اور بکرا خریدنا، اور خرید کر اللہ کے لیے قربانی دینا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اگر مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں ہے، اٹھنے پر یقین نہیں ہے، خدا کے سامنے جواب دینے پر یقین نہیں ہے، تو میرے دوستو اس کے لیے بہت بھاری اور مشکل پڑتا ہے۔ وہ نہیں خرچ کرتا، وہ قربانی نہیں دیتا۔ ہمارے نبی کے ارشادات میں آتا ہے کہ ہر بال کے عوض کے اندر اللہ پاک اس کو نیکی عطا فرماتے ہیں، اور قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کے جو ہے سارے خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ میرے دوستو اور بھائیو، جتنی قربانی دیتے چلے جائیں گے انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی اللہ پاک ان کا صلہ اور بدل عطا فرمائیں گے، اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ جو آنے والی زندگی ہے اس میں بھی صلہ اور بدلہ ملے گا۔ تو قرآن پاک کے اندر ان قربانیوں کو اور ان مجاہدات کو جو انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنے مالک اور اپنے خالق کے لیے، میرے دوستو رضا کے لیے جو قربانیاں دی ہے، اس کو بیان کیا ہے ہمارے سبق کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے۔ ایسے ہی قرآن کریم کے اندر اللہ نے جیسے انبیاء کے واقعات کو بیان فرمایا ہے، ایسے اولیاء کرام کے واقعات کو بھی بیان کیا ہے۔ ایسے اللہ کے اولیاء دنیا میں ہو گئے کہ میرے دوستو اور بھائیوں، اللہ کی رضا کے لیے ہر اعتبار سے قربانی دے دی، ہر اعتبار سے قربانی دے دی۔ قرآن کریم کے اندر چند اولیاء کا جو ہے واقعہ اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، جس کو اصحاب کہف کہتے ہیں۔ یہ چند اولیاء کرام ہیں، یہ چند اولیاء کرام ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اس کو بیان کیا اور کیا فرمایا؟ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو یہ واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ یہ واقعہ آپ کو ٹھیک ٹھیک بتا رہے ہیں۔ یہ اس لیے فرمایا کہ پہلے میرے بھائیوں اپنے طور پر مختلف طور پر یہ واقعہ بیان کرتے تھے، فرمایا کہ نہیں، جو لوگوں کے اندر مشہور ہے یہ سب غلط ہے، ہم جو واقعہ بیان کرتے ہیں وہی صحیح ہے۔ یہ اصحاب کہف کا واقعہ اللہ پاک نے قرآن کے اندر بیان فرمایا۔ غور سے میرے بھائیوں سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ ان اولیاء نے کیسی قربانیاں دی ہے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اے میرے محبوب آپ سے یہ واقعہ ٹھیک ٹھیک ہم بیان کرتے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی،
یہ چند نوجوان تھے جس کو اصحاب کہف کہتے ہیں. یہ چند نوجوان تھے جو اصحاب کہف یا اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے. حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی ہدایت کو اور بڑھا دیا، ان کی ہدایت کو اور بڑھا دیا. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، ہم نے ان کی ہدایت میں اور ترقی کر دی. وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. صبر اور استقامت کی گروہ لگائی. جیسے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ماں کے دل کو مضبوط کیا اس وقت. کب؟ جب موسیٰ نبی علیہ السلام کی ماں کو الہام اور القاء ہوا کہ بیٹا کی حفاظت کے لیے صندوق بنائیے، اس میں اس کو ڈال دیجئے، دریا میں جو ہے اس کو بہا دیجئے. صندوق بنا کر موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو دریائے نیل کے اندر ڈال دیا گیا. لیکن موسیٰ نبی علیہ السلام کی بیٹی، موسیٰ علیہ السلام کی بہن، ان کو جو ہے ماں نے ساتھ کر دیا کہ بیٹی ذرا دیکھتی رہنا یہ صندوق کا کیا ہوتا ہے، کدھر جاتی ہے، کیوں جاتی ہے. اب موسیٰ نبی علیہ السلام کی بہن کنارے کنارے اس صندوق کو جو ہے دیکھ رہی ہے. یہ صندوق جو ہے جا رہی ہے فرعون کے محل کی طرف، جو جان کا دشمن تھا، جو جان کا دشمن تھا. فرعون کے محل کی طرف جا رہی ہے. جب فرعون کے جو ہے گھر جو محل کے قریب پہنچی، دیکھا اس صندوق کو نکالا گیا، کھولا گیا. ان کے چہرے پر نظر پڑی، بچہ بڑا حسین، بڑا خوبصورت. ان کے دل میں آئی کہ بیٹا بنائیں گے، بیٹا بنائیں گے، اس کو تو رکھیں گے. اب سوال یہ ہوا کہ اب بیٹا بنانا ہے چھوٹا بچہ، اب دودھ پلانے والی دائیاں چاہیے. تو اب جو ہے چاروں طرف سے دائیاں دودھ پلانے کے لیے آئی، دودھ پلانے کے لیے چاروں طرف سے دائیاں آئی. لیکن موسیٰ نبی علیہ السلام کسی دائی کا دودھ پیتے نہیں ہیں. موسیٰ نبی علیہ السلام کی بہن فرعون کے محل میں حاضر، وہ اس نے بتایا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک ایسی خاتون، ایک عورت کو لے کر کے آتی ہوں، ہو سکتا ہے یہ بچہ اس کا دودھ پی لے، یعنی اسی کی ماں کا کہا. تو جب میرے دوستو موسیٰ علیہ السلام کی بہن دوڑی دوڑی، اجازت مل گئی، دوڑی دوڑی گئی ماں کے پاس، ماں کو پورا واقعہ بتایا، اور بتانے کے بعد ماں کو ساتھ لیا اور فرعون کے محل میں پہنچی. اب میرے دوستو ظاہر ہے بیٹا کئی دن سے جو ہے نظر سے غائب ہے. اب بیٹا اگر سامنے ماں کے سامنے آ جائے تو فرط محبت کے اندر بیٹے سے چمٹ جائے، اور جب چمٹ جائے اور پیار کرنے لگ جائے تو یہ ظاہر ہو جائے کہ یہ تو اس کا بیٹا ہے. تو اللہ نے کہا اربتنا علی قلبها، ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو مضبوط کر دیا. اس وقت ہم نے مضبوط کر دیا کہ وہ صبر سے کام لے، تحمل سے کام لے، تاکہ راز پھانس نہ ہو، راز پھانس نہ ہو. اگر محبت میں میرے بھائیو چمٹ جاتی بیٹے سے، راز پھانس ہو جاتا. یہ راز پھانس نہ ہو تو اللہ نے فرمایا موسیٰ کی ماں کے لیے ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو مضبوط کر دیا تاکہ وہ تحمل سے کام لے. ہاں تو یہاں اصحاب کہف کے بارے میں فرمایا وَرَبَتْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، صبر اور استقامت بھی عطا فرما دی، آخرت کی فکر بھی عطا فرمائی. ہاں آخرت کی فکر ہونا ضروری ہے بھائی. آج ہم نافرمانیاں کیوں کرتے ہیں؟ ہم اللہ کی نافرمانیاں کیوں کرتے ہیں؟ ہم گناہ کے کام کیوں کرتے ہیں؟ جب آخرت کی فکر نکل گئی ہے، جزا اور سزا کی فکر نکل گئی ہے، تو ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. تو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا اور جو ہے انہیں آخرت کی فکر بھی عطا فرمائی.
وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا، جبکہ وہ پختہ ہو کر کہنے لگے دقیانوس جابر بادشاہ کے سامنے. یہ جابر بادشاہ تھا، بہت ظالم بادشاہ تھا دقیانوس، کہ وہ زبردستی لوگوں کو پکڑ پکڑ کر کے جو ہے بتوں کی پوجا کرواتا تھا. اور کوئی ظاہر ہو جاتا ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والا ہے اور ایک وحدہ لا شریک کو ماننے والا ہے تو اس کو قتل کروا دیتا، طرح طرح کی سزائیں دیتا تھا. تو جب میرے بھائیوں یہ چند نوجوانوں کو بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا، بادشاہ نے ان کو پوچھا بتاؤ تم کس کو معبود مانتے ہو، تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ تو اللہ نے پہلے کیا، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا کہ وہ پختہ ہو کر کہنے لگے بادشاہ کے سامنے، جابر ظالم بادشاہ کے سامنے کہنے لگے. کیا کہا؟ ربنا رب السماوات والارض. یہ جابر بادشاہ کے سامنے دعوت دیتے ہوئے یہ عرض کر دیا کہ ہمارا پروردگار تو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے. کون ہے ہمارا پروردگار؟ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے. ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا. ہم بس اسی پروردگار کی عبادت کریں گے، ان کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا نہیں کریں گے. ہم تمہاری نہیں مانیں گے، کسی اور کی پوجا نہیں کریں گے، کسی اور کی پوجا پاٹ نہیں کریں گے. دقیانوس جابر بادشاہ جب اس کے سامنے یہ اعلان ہوا کہ یہ تو ایک کی بات کر رہے ہیں، ہمارے خلاف بات کر رہے ہیں، یہ جابر یہ جو ہے ظالم بادشاہ میرے دوستوں خلاف ہو گیا، غضبناک ہو گیا، اور یہ چند نوجوانوں سے کو دھمکیاں دی. کیا دھمکی دی؟ کہ اگر تم اپنے اس خیال سے باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں مار دیں گے، قتل کر دیں گے. دھمکی دی، ڈرایا، اور یہ کہا کہ ہم تمہیں کچھ مہلت دیتے ہیں، ہم تمہیں کچھ مہلت دیتے ہیں، ابھی تم نوجوان ہو، سوچ لو، سمجھ جاؤ اور میری بات پر آ جاؤ، اگر نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں مار ڈالیں گے. دھمکی دی. میرے دوستوں اور بھائیوں، جب مہلت ملی تو اس مہلت ملنے پر یہ چند نوجوانوں نے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے. اگر یہاں رہتے ہیں تو جان کا خطرہ ہے، ایمان کا خطرہ ہے، توحید کا خطرہ ہے، کیا کرنا چاہیے؟ تب یہ چند نوجوانوں میں یہ مشورہ ہوا کہ ہمیں تو ان سے الگ ہو جانا چاہیے. اگر جان کی سلامتی چاہتے ہیں، ایمان اور توحید کی سلامتی چاہتے ہیں، ان سے الگ ہو جانا چاہیے. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ. ہم کو ان سے الگ ہو جانا چاہیے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، یہ نہیں جھکے اس لیے کہ وہ اصحاب کہف جانتے تھے کہ ہم تو ایک خالق، ایک مالک، ایک پروردگار کی پوجا پاٹ کرنے والے، پرستش کرنے والے ہیں. یہ خلاف ہونے والا، یہ غضبناک ہونے والا، یہ ہمارا دشمن ہونے والا، یہ مخلوق ہے، ہم ان کے سامنے نہیں جھکیں گے، یہ مخلوق ہے. آج میرے دوستوں اور بھائیوں، ہمارے خلاف جب ہم نے خلاف کیا خالق کے، ہم نے خلاف کیا خالق کے، آج ہمارے خلاف زمین، آج ہمارے خلاف آسمان، آج ہمارے خلاف برسنے والا پانی، آج ہمارے خلاف چلنے والی ہوائیں. کیوں؟ یہ خلاف کیوں ہو گئی؟ ہم خالق کے خلاف ہو گئے،
ہم پروردگار کے خلاف ہو گئے، ہم اپنی مرضیات پر آ گئے، اپنے پروردگار کی نافرمانی پر آ گئے، تو خالق نے مخلوق کو خلاف کر دیا، مخلوق کو خلاف کر دیا۔ میرے دوست اور بزرگوں اور بھائیوں، یہ مخلوق ہے، خالق تو زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، یہ زمین مخلوق ہے، یہ آسمان مخلوق ہے، برسنے والا پانی مخلوق ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، جب ان کے ہم تابع ہو گئے اور اللہ کی نافرمانی کر دی، اللہ کی نافرمانی کی، تو یہ مخلوق ہمارے خلاف ہو گئی، ہمارے خلاف ہو گئی۔ تو میرے دوستو، جب بادشاہ خلاف ہو گیا تو جو ہے یہ چند نوجوان ان سے الگ ہو گئے کہ نکل جانا چاہیے یہاں سے۔ آج کہا جاتا ہے اللہ کی نافرمانی سے نکل جاؤ، کہا جاتا ہے نا، وہ تو نکلے تھے اللہ کی فرمانبرداری کے لیے، لیکن آج کہا جاتا ہے نکل جاؤ اللہ کی نافرمانی، نکل جائیں، ارے نکل کر آ جاؤ خدا کی فرمانبرداری پر۔ جب آ جاؤ گے تو اس کا بدلہ، اس کا صلہ تمہیں بہتر ملے گا۔ یہ ساری مخلوق کو تمہارے موافق اللہ بنائے گا، زمین تمہارے موافق، آسمان تمہارے موافق، برسنے والا پانی تمہارے موافق، چلنے والی ہوائیں تمہارے موافق۔ جب تم ان کے جو ہے اللہ کے خلاف ہو جاؤ گے تو یہ ساری کی ساری مخلوق تمہارے خلاف کر دی جائے گی، ساری کی ساری مخلوق تمہارے خلاف کر دی جائے گی۔ لیکن میرے بھائیوں، جب کہا جاتا ہے ارے اللہ نے جس کو حرام کر دیا چھوڑ دے اس کو، چھوڑ اس کو، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہاں چھوڑنا چاہیے، مگر پھر ہم پھر کرتے رہتے ہیں۔ ارے حرام کمائی کو چھوڑ دے، حرام کھانے کو چھوڑ دے، حرام پینے کو چھوڑ دے، تو کہتے ہیں پھر اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف جو تیری زندگی گزر رہی ہے اس کو چھوڑ دے، تو کہتا ہے پھر یہ پھر کرتا رہتا ہے۔ اس پر ایک لطیفہ میرے دوستو میں آپ کو سناؤں، پھر کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ہاں، ایک بادشاہ تھا، آج ہے نا بھائی، ہم نے ایک ہنسی مذاق بنا رکھا ہے، ہم نے ایک ہنسی مذاق بنا رکھا ہے کہ کہنے والے تو کہتے رہتے ہیں، سن لینے کا، باقی جہاں ہم تھے وہیں پر تو رہو، اس کا نتیجہ بھی جو ہے بھگتنا پڑے گا بھائی۔ تو بادشاہ جو ہے مذاقی تھا، بڑی ہنسی مذاق کیا کرتا تھا۔ اب اس نے یہ اعلان کر دیا اپنے گاؤں میں، ملک میں، کہ جو بھی جو ہے اچھے سے اچھا لطیفہ سنائیں گے ہم کو، ہم اس کو 10,000 کا انعام دیں گے۔ اب بھائی انعام کا اعلان، اب انعام لینے کے لیے تو ہر آدمی آئے گا، تو بیچارے وہ لطیفہ سنانے والے اپنا لطیفہ تیار کر کے بادشاہ کے پاس آتے رہے۔ جب بادشاہ کے پاس آتے، درباری سارے کے سارے جمع، اور وہ لطیفہ سناتا، پہلا جملہ سناتا، بادشاہ کہتا پھر، دوسرا جملہ سناتا، بادشاہ کہتا پھر، تیسرا جملہ سناتا، بادشاہ کہتا پھر، یہ لطیفے سناتا چلا جاتا اور بادشاہ اپنا پھر کرتا چلا جاتا، یہاں تک کہ میرے بھائیوں ان کا لطیفہ پورا ہو جاتا، لیکن یہ پھر بھی یہ کہتا کہ پھر، یعنی مطلب یہ کہ تیرا لطیفہ ابھی پورا نہیں ہوا، تیرا لطیفہ ابھی پورا نہیں ہوا۔ تو اب بیچارے وہ لطیفہ سنانے والے جتنا تیار کر کے لاتے اتنا سناتے، اور یہ پھر کہتا، انعام جو دینے کی کوئی بات نہیں، پھر کر کے نے وہ جو ہے لطیفہ سنانے والوں کو بھگا دیتا۔ اب یہ مایوس ہو کر کے میرے بھائیوں اور دوستوں چلے جاتے، یہ بیوقوف بناتا تھا۔ اب جو ہے گاؤں میں مشہور ہو گیا کہ یہ بادشاہ پھر کر کے جو ہے کسی کو انعام تو دیتا نہیں ہے، لوگوں کو بیوقوف بنا رکھا ہے،
ایک دیہاتی نے سنا. اب یہ دیہاتی بڑا ہوشیار, اس نے ایک لطیفہ گھڑا اور گھڑ کر کے آیا بادشاہ کے جو ہے دربار میں اور کہا کہ میں بھی ایک لطیفہ سنانا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو. تو اس نے دربار کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد اجازت دی کہ سنائیے, کیا لطیفہ سناتے ہو. اس نے لطیفہ اپنا سنانا شروع کیا بادشاہ سلامت کے سامنے کہ میں تو ایک بہت بڑا جنگل تھا. بادشاہ نے کہا پھر. اس دیہاتی نے کہا اس کے قریب ایک نہر تھی. بادشاہ نے کہا پھر. اس دیہاتی نے کہا اس میں تو گھنے گھنے بہت درخت تھے. بادشاہ نے کہا پھر. اس نے کہا اس میں چرند پرند بہت اڑ رہے تھے. بادشاہ نے کہا پھر. کہا ان چرند پرندوں نے گھونسلے بنائے. بادشاہ نے کہا پھر. اس نے کہا اس میں انڈے دیے, بچے پیدا ہو گئے. بادشاہ نے کہا پھر. اس نے کہا جب اڑنے کے قابل ہو گئے فر ہو کر کے اڑ گئے, فر ہو کر کے اڑ گئے. بادشاہ نے کہا پھر. اس نے کہا فر. بادشاہ نے کہا پھر. اس نے کہا فر. ہاں یہ چلی, گھنٹوں تک یہ بات چلی. بادشاہ کے پھر کا جواب فر ہی ہوتا. اب بادشاہ تنگ آ گیا, بادشاہ تنگ آ گیا. اور بادشاہ کیا کہتا ہے, بھائی تو گھنٹے سے فر فر کہتا ہے, تیرا فر کب ختم ہوگا, تیرا فر کب ختم ہوگا. کہا تیرا جب پھر ختم ہوگا میرا فر ختم ہو جائے گا, اور اگر تو پھر کو نہیں چھوڑے گا تو میں فر فر کر کے جو ہے پورے جنگل کے جو ہے پرندوں کو اڑاتا رہوں گا. تو میرے عزیز دوستو, ہے تو لطیفہ, لیکن اگر سمجھدار اگر سمجھنا چاہے تو بڑی سمجھ اس میں ہے, بڑی سمجھنے کی چیز ہے. آج ہم پھر کر کے ٹالتے رہتے ہیں. کہا جاتا ہے اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے, ارے جھوٹ کو چھوڑ دے, فریب کو چھوڑ دے, دھوکہ بازی کو چھوڑ دے, خدا کو ناراض کرنے والی ٹی وی ویڈیو وی سی آر کو چھوڑ دے. کہاں چاہتا تو ہوں مگر پھر, چاہتا تو ہوں مگر پھر. ارے اللہ نے تجھے مال دیا ہے, اللہ کے لیے حج فرض کر دیا گیا ہے, اللہ کے لیے کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے جا. یہ کیا کہتا ہے, ابھی تو کنواں کھودنے کا ہے پھر دیکھیں گے, ابھی تو بیٹی اور بیٹے کی شادی باقی ہے پھر دیکھیں گے, ابھی تو مکانات بنانے کے ہیں پھر دیکھیں گے. یہ پھر کر رہا ہے, نیکی کرنے میں بھی پھر, گناہ کے کام چھوڑنے میں بھی پھر کر رہا ہے. تو کیا ہوگا, کیا ہوگا, ہمارے خلاف جب چلنے لگے گی آندھی فر, اور اڑیں گے جو ہے مکانوں کے نلیے, چھپرے, دیواریں گرے گی, درخت اوندھے منہ گریں گے, پھر انسان پریشان ہو جائے گا. یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کب ہوگا بند اس کا فر. تو میرے دوستوں, رب العالمین بھی کہیں گے اے میرے بندے, تو 25 سال سے پھر کرتا چلا جا رہا ہے, ہمارا ایک فر آئے گا تیرا پھر ختم کر کے رکھ دے گا, تیرا پھر ختم کر کے رکھ دے گا. آتا ہے نا بھائی, آتا ہے نا. ارے تو اپنے بنگلوں میں چین سکون سے نہ رہے گا, ہاں تیرے بنگلے بنائے ہوئے تیرے جان کے دشمن بنا دوں گا, تو نہیں اس میں آرام سے سو نہیں سکے گا. تو میرے دوستوں اور بھائیوں, ہمیں چھوڑنا چاہیے, اللہ کی نافرمانی والے کام چھوڑ دینے چاہیے, اور اللہ کے جو ہے فرمانبرداری والے جو کام ہیں, جو کرنے کے کام ہیں, ان کو میرے دوستوں ہمیں کرنا چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالی میرے بھائیوں ساری مخلوقات کو موافق بنا دے گا, موافق بنائے گا. یا اصحاب کہف چھوڑا, مخالف ہوا بادشاہ, چھوڑا. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ, الگ ہو گئے ہم ان سے بھی, ان کے معبودوں سے بھی الگ ہو گئے. تب کہنے والے نے کیا کہا,
جب الگ ہو گئے ہو تو مشورہ ہوا ہے غار کی طرف جانے کا، طے ہو گیا ہے اس غار کی طرف رحمت کا سامان مہیا فرمائیے۔ میرے دوستو، پروردگار کو جب پکارا ہے، جو ہٹ کر کے اللہ کو پکارا ہے، نکل کر کے اللہ کو پکارا ہے، اللہ پاک نے فرمایا ہم نے ان کی پکار کو سنا اور پھر ہم نے قبول فرمایا، اور ہم نے اس کی نجات کے لیے، ان کی پریشانیوں سے چھٹکارے کے لیے اور ان کی حفاظت کے لیے ہم نے یہ سامان کیا۔ کیا سامان کیا؟ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ، ہم نے اس غار میں ان کو سال ہا سال کے لیے ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا۔ سال ہا سال کے لیے ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا۔ میرے دوستو، یہاں آنکھ نہیں فرمایا اس لیے کہ انسان آنکھ بند کر دیتا ہے تو آنکھ بند کرنے سے نیند نہیں آ جاتی، پہلے آنکھ بند ہوتی ہے، کان اپنا کام جاری ہوتا ہے، کان کا کام، لیکن جب کان کی سنوائی بند ہو جاتی ہے تو پھر نیند مکمل آ جاتی ہے۔ ہاں، اور سب سے پہلے کان جو ہے کام شروع کرتا ہے، کان سب سے پہلے کام شروع کرتا ہے، کان پر آواز پڑتی ہے، آدمی چونکتا ہے، پھر آنکھ کھلتی ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے سال ہا سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا۔ سو گئے، سو گئے، اور اللہ نے ان کی حفاظت کیسی فرمائی؟ میرے دوستو، ساری مخلوق کو موافق کر دیا، موافق کر دیا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ اذا طلعت تزاور عن کہفہم ذات الیمین، تو دیکھے گا طلوع ہوگا سورج، سورج طلوع ہوتے ہوئے ان کی دھوپ، ان کی تپش دائیں طرف ہٹ کر کے جائے گی۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تقریضہم ذات الشمال، جب سورج غروب ہوگا ان کی تپش اور دھوپ دائیں طرف، بائیں طرف کو جو ہے ہٹ کر کے چلے گی۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے تو اپنے بندوں کی اس طرح حفاظت فرماتا ہے، اس طرح حفاظت فرماتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، اور اتنا ہی نہیں، اللہ پاک یوں فرماتے ہیں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، جب سوئے ہیں سال ہا سال کے لیے تو ہم اپنے دوستوں کی کروٹیں بھی بدلا کرتے تھے، ایک پہلو پر تھک جاتے دوسرے پہلو پر ہم ڈالتے، دوسرے پہلو میں تھکتے ہم دوسرے پہلو پر ڈال دیتے۔ میرے دوست اور بزرگوں، سال ہا سال گزر گئے اور اللہ پاک نے ان کو پھر جگایا، پھر اٹھایا، اور اٹھا کر کے میرے دوستو جب اٹھے ہیں، جب آپس میں بات کھلی ہے، خیر میرے دوستو واقعہ لمبا ہے، میرا کہنے کا مطلب اتنا تھا کہ عزیزو، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی ساری چاہت کو قربان کرتے ہیں، اپنے مکانوں کو چھوڑتے ہیں، اپنے بنگلوں کو چھوڑتے ہیں، یہ بڑے جاگرد والے تھے، بڑے مال والے تھے، بڑے جو ہے میرے دوستو یہ پیسے والے تھے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے سب کو چھوڑ کر کے ایک جنگل میں، ایک پہاڑ میں اللہ کی پناہ لی، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر لیں، اپنی توحید کی حفاظت کر لیں۔ آج میرے بھائیوں اور دوستوں کہا جاتا ہے اپنے ایمان کی حفاظت کر لو، اپنے اعمال کی حفاظت کر لو، اپنی توحید کی حفاظت کر لو۔ تو آج میرے دوستو
ہم اس کے لیے تیار نہیں ہوتے اور اسی جو ہے کام میں پڑے رہتے ہیں. اللہ نے جو حرام کیا ہے ان حرام چیزوں کے اندر ہم پڑے رہتے ہیں. اور بتایا کہ جو ایمان کو خراب کرتا ہے, جو اعمال کو خراب کرتا ہے, میرے دوستو ایسے آلات, ایسی چیزیں ہمارے گھروں کے اندر ہم نے گھسا کے رکھی ہے جس کو ٹی وی اور وی سی آر اور جو ہے میرے دوستو ویڈیو کے نام سے کہا جاتا ہے. آج میرے دوستو ایک چیز قربان کرنے کے لیے ہم تیار نہیں. ہم نے کلمہ پڑھا ہے, ہم اللہ کو ماننے والے, نبی کو ماننے والے, اولیاء کو ماننے والے, اللہ کو ناراض کرنے والی چیز, اللہ کے نبی کو ناراض کرنے والی چیز, آخرت کو بگاڑنے والی چیز, اعمال کو خراب کرنے والی چیز, ایک گندی چیز ہے. ہم اپنے گھروں سے اس کو نکالنے کے لیے آج تیار نہیں. میرے دوستوں اور بھائیوں, ان کی برائی ہم سنتے رہتے ہیں. یہ بے حیائی والی, یہ بے شرمی والی چیز ہے. یہ باپ کیسے پسند کرتا ہے کہ باپ کے پاس جوان بیٹی بیٹھ کر کے ننگے فوٹو دیکھتی ہے. یہ باپ برداشت کرتا ہے. یہ ایک بھائی کے پاس جوان بہن بیٹھ کر کے یہ ننگے فوٹو ناچنے والوں کی دیکھتا ہے. بہن بھی دیکھتی ہے, بھائی بھی دیکھتا ہے, باپ بھی دیکھتا ہے, بیٹی بھی دیکھتی ہے. یہ بے حیائی اور بے شرمی کی کوئی حد ہے؟ میرے دوستوں اور بھائیوں, ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم اللہ کو ماننے والے ہیں. میرے دوستوں, ہمیں چاہیے ایسی بے حیائی والی چیز کو ہم اپنے گھروں سے نکال دیں. ہر اعتبار سے ناجائز, ہر اعتبار سے گناہ ہے. کوئی آدمی صفائی نہ کرے, ہم تو یہ دیکھنے کے لیے ہم نے رکھا ہے, ہم نے تو یہ دیکھنے کے لیے رکھا ہے. نہیں, علماء سے پوچھو, رکھنا ہی گناہ ہے, رکھنا ہی گناہ ہے. پھر بھی ہم رکھیں. ہمارے خلاف ہوائیں چل رہی ہیں, ہمارے خلاف دھرتی ہل رہی ہے, ہمارے خلاف پانی برس رہا ہے, پھر بھی کوئی سبق نہیں, کوئی سبق نہیں. میرے دوست اور بزرگوں اور بھائیوں, یہ سارا کیوں ہو رہا ہے؟ ہم علماء سے سنتے ہیں, لیکن ایک کان سے سنتے ہیں, دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. جہاں تھے وہیں کے وہیں. ہاں میرے عزیز دوست اور بزرگ اور بھائیوں, چاہیے کہ ان کو نکال دیں. آج ہم نہیں نکالیں گے, ہماری جو ہے پیچھے اولاد, ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے میرے دوستوں بے حیائی کا راستہ لیں گے, بے شرمی کا راستہ لیں گے. ان کو ہمیں سوچنا ہے. ارے انبیاء کرام علیہم السلام تو بچوں کی بھی فکر کرتے تھے, وصیت کر کے جاتے تھے, نصیحت کر کے جاتے تھے. لیکن آج ہم اپنے بچوں کو بے حیائی والا راستے پر چلنے کے لیے, بے شرمی والے راستے پر چلنے کے لیے ایسی چیز دے کر کے جاتے ہیں. اے میری اولاد, تم بھی بے حیائی والے راستے پر چلتا رہنا, چلتے رہنا. دیکھو ابراہیم علیہ السلام دنیا سے گئے, اپنی آل اولاد کے لیے کیا وصیت کی. یعقوب علیہ السلام دنیا سے گئے, اپنی اولاد کو کیا نصیحت کی. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت, جب موت کا وقت آیا یعقوب علیہ السلام کا, اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی, اپنی آل اولاد کو جمع کیا اور وصیت کی, نصیحت کی. اے میرے بیٹو, میرے بعد تم کس کی پرستش کرو گے, تم کس کی پوجا پاٹ کرو گے, تم کس کے فرمان پر چلو گے, تم کس کے اسلام پر چلو گے, کس پر چلو گے. یہ میرے دوستو انبیاء کرام علیہم السلام اپنی آل اولاد کی بھی فکر کرتے تھے. لیکن آج ہم ہیں کہ میرے دوستو ہماری آل اولاد کی کوئی فکر نہیں, کوئی فکر نہیں. آج دیکھو ویڈیو اور وی سی آر اور یہ ٹی وی نے ہمارا کیا حال بنا رکھا ہے. ہمارے نوجوانوں کا حال دیکھو, ان کی آنکھوں کا حال دیکھو, ان کے کانوں کا حال دیکھو, ان کی زبانوں کا حال دیکھو, ان کے چلنے کا حال دیکھو, ان کے لباسوں کا حال دیکھو, ان کے ملنے کا حال دیکھو, ان کے بات چیت کا حال دیکھو. کس ادا پر ہو رہی ہے, کس ادا پر ہو رہی ہے, کس ادا پر آنکھ چل رہی ہے, کس ادا پر کان سن رہے ہیں, کس ادا کے اور کس ڈھنگ سے یہ چال چل رہا ہے, کس ادا سے یہ پکڑ رہا ہے, کس ادا سے یہ لباس پہن رہا ہے, اور کس ادا سے اپنے باپ سے مل رہا ہے, کس ادا سے اپنے بھائیوں سے مل رہا ہے.
یہ کیوں ہوا؟ میرے عزیز دوستو، مسلمان تو ایڈورٹائز کرنے کے لیے آیا تھا محمد الرسول اللہ کے طریقوں کی، محمد الرسول اللہ کے طریقوں کی ایڈورٹائز کے لیے آیا تھا۔ اولیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ایڈورٹائز کی کس کی؟ نبی محمد الرسول اللہ کے طریقوں کی ایڈورٹائز کی۔ ان ایڈورٹائز کرنے کے لیے، دعوت دینے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے میرے بھائیوں ملکوں کا سفر کیا، گاؤں کا سفر کیا۔ اولیاء نے سفر کیا کہ نہ کیا؟ ادائیں بتائی کہ نہ بتائی؟ طریقے بتائے کہ نہ بتائے؟ چلنے کے ڈھنگ سکھائے کہ نہ سکھائے؟ لباس کے ڈھنگ بتائے کہ نہ بتائے؟ بتائے۔ لیکن آج کس ادا سے بوتل پی رہا ہے نوجوان؟ کس ادا سے پی رہا ہے بوتل نوجوان؟ ذرا دیکھو، ایکٹر اور فیکٹر کی ادا اس بوتل کے پینے میں آئی۔ ہاں، ایکٹر اور فیکٹر کی ادا ان کے بوٹ پہننے میں آئی۔ ایکٹر اور فیکٹر کی ادا میرے دوستو ان کے کھانے میں آئی۔ یہ مسلمان ہو کر، یہ کلمہ پڑھنے والا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا، آج یہ جوان میرے دوستو یہود اور نصارہ کے طریقوں کا جو ہے ایڈورٹائز کر رہا ہے، یہود اور نصارہ کے طریقوں کی ایڈورٹائز کر رہا ہے، اور پھر کہتا ہے میرا مکان سلامت رہے، زمین سلامت رہے، کھیت سلامت رہے، میں سلامتی کے ساتھ رہوں۔ میرے عزیزو، خدائے پاک کی قسم، یہ تو بڑی رحمت والا ہے، بڑی رحمت والا ہے، بڑی رحمت والا ہے۔ ارے زمین میرے دوستو برداشت نہیں کرتی، یہ پانی سمندر کا یہ موجیں مارتا ہے، یہ برداشت نہیں کرتا، برداشت نہیں کرتا۔ یہ زمین اللہ سے پوچھتی ہے، اے اللہ، یہ نافرمان تیرے نبی کے طریقے کے خلاف چلنے والے، حکم دیجئے پھٹ کر کے ان کو سب کو نگل جاؤں۔ اللہ حکم دے دیجئے۔ آسمان پوچھتا ہے، اے اللہ حکم دیجئے ٹوٹ کے گر جاؤں۔ یہ سمندر پوچھتا ہے، اے اللہ حکم دیجئے میں نکل جاؤں، ایک موج میرے بھائیوں نکل جائے، پوری دنیا کو جو ہے سیلاب میں بہلا کر کے رکھ دے۔ اتنی بڑی طاقت اللہ نے اس میں رکھی ہے، لیکن یہ اللہ نے ان پر کنٹرول کر رکھا ہے۔ زمین پر اللہ کا کنٹرول ہے، آسمان پر اللہ کا کنٹرول ہے۔ جب یہ کہتے ہیں، اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ کیا رحیم اور کریم ذات ہے، یوں فرماتے ہیں، اے زمین، اے سمندر، اگر تو نے میری مخلوق کو پیدا کیا ہے، انسان کو تو نے پیدا کیا ہے، تو تو اس کو ہلاک کر دے۔ اگر میں نے پیدا کیا ہے تو ان کو چھوڑ دے، میں انتظار کرتا ہوں ان کے توبہ کی، میں ان کے توبہ کی انتظار کرتا ہوں۔ دن کو توبہ کر لے، رات کو توبہ کر لے، ارے زمین کو ہلا کر انہیں سبق دیتا ہوں کہ وہ توبہ کر لے، ارے ہوا تیز چلا کے انہیں سبق پڑھاتا ہوں، وہ توبہ کر لے، ارے پانی کو ان کے خلاف برسا کے جو ہے میں سبق دیتا ہوں، کبھی ضرورت زیادہ ہوتی ہے کم برساتا ہوں، اور جو ہے کم ضرورت ہوتی ہے اور زیادہ برساتا ہوں ان کے خلاف۔ وہ توبہ کر لے، توبہ کر لے۔ میرے بھائیو، ارحم الراحمین یہاں تک انتظار کرتا ہے بندے کی کہ بندہ کا جو ہے آخری سانس جب گلا بولنے لگتا ہے، یعنی سکرات تک اللہ انتظار کرتا ہے میرا بندہ توبہ کر لے۔ میرے دوستو اور بھائیو، ہمیں چاہیے ہم توبہ کر لیں، اور توبہ کر کے میرے بھائیو اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہو جائیں، رجوع ہو جائیں۔ باقی یہ تیر پر تیر آتے چلے جائیں گے، ہاں آتے چلے جائیں گے۔ دنیا کی بھی ہلاکت ہے، قبر میں بھی دھوکے ہیں، اور مرنے کے بعد جرمانہ الگ سے ہیں، مرنے کے بعد جرمانہ الگ سے ہیں۔ یہ دنیا کی جو ہے تکلیف، اور پھر قبر کی تکلیف، اور پھر مرنے کے بعد کی تکلیف۔ میرے دوستو، یہ وقت آنے سے پہلے ہمیں سمجھ جانا ہے۔ یہ میرے دوستو اللہ کے اولیاء میرے دوستو پاک کھانوں کو پسند کرتے تھے، پاک پینوں کو پسند کرتے تھے۔ آج انسان کو کیا ہو گیا؟ جس ولی کا نام لے رہا ہے اور جس نبی کا نام لے رہا ہے، اور شراب جیسی ناپاک چیز کو استعمال کرتا ہے، شراب جیسی ناپاک چیز کو استعمال کرتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے۔
اور بڑے جو ہے ہوشیاری کے ساتھ پھر نکلتا ہے، بڑے ہوشیاری کے ساتھ نکلتا ہے۔ میرے دوستو، مسلمان کو شرم کرنی چاہیے جو اللہ نے ناپاک جس کو کہا، جیسے پیشاب ناپاک ہے، کپڑے کو لگ جائے کپڑا ناپاک، بدن کو لگ جائے بدن ناپاک، شراب ناپاک ہے، بدن کو لگے جو ہے بدن ناپاک، کپڑے کو لگے کپڑا ناپاک، نماز نہیں ہوتی، ایسی شراب کو اپنے پیٹ میں اتارتا ہے۔ میرے عزیزو، ڈرنا چاہیے، اللہ سے خوف کرنا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک منکر خدا کو نہیں مانتا تھا، نبی کو نہیں مانتا تھا، وہ آ کر کے ایک سوال کیا، اے موسیٰ میں تجھے ایک سوال کرتا ہوں، اگر میرے سوال کا تو جواب دے دے تو میں تیری بات کو مانوں گا، میں تیری بات کو مانوں گا۔ عیسیٰ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تیرا سوال کون سا ہے؟ ذرا کہہ تو صحیح، بتا، میں اپنے مالک سے، اپنے خدا سے معلوم کر کے تجھے بتا دوں گا، میں اپنے پروردگار سے معلوم کر کے تجھے بتا دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، سوال کیا، کیا سوال کیا؟ اے عیسیٰ نبی، اگر کوئی مسلسل تیر برسائے، مسلسل ہمارا مقابلہ تیر سے کرے اور ہمارے پر مسلسل تیر آتے جائیں تو ہم ہماری حفاظت کس صورت میں کریں؟ ہماری حفاظت کس صورت میں کریں؟ عیسیٰ نبی علیہ السلام نے معلوم کر کے ان کو بتایا، اللہ سے پوچھا، اللہ پاک نے بتایا، اے عیسیٰ نبی انہیں بتا دیجئے جو تیرا جو ہے مقابل تجھے جو ہے تیر مار رہا ہے اس کے قریب جا کے کھڑا ہو جا، اس کے قریب جا کر کھڑا ہو جا، تجھے تیری حفاظت ہو جائے گی۔ بھائی ہو جائے گی کہ نہیں؟ پھر تیر مار سکیں گے؟ نہیں۔ تو میرے دوستو، یہاں ایک سبق یہ بتایا کہ اللہ کی طرف سے مصیبت کا تیر، پریشانی کا تیر، تکلیف کا تیر، بیماری کا تیر، ہوا کے تیز چلنے کا تیر، زمین کے ہلنے کا تیر، آسمانوں سے جو ہے غلط پانی برسنے کا تیر، یہ جو پریشانی کے تیر آ رہے ہیں، جہاں سے آ رہے ہیں اس کے قریب ہو جاؤ، اس کے قریب ہو جاؤ، اپنے مالک اپنے خالق کے قریب ہو جاؤ، نافرمانی کو چھوڑ کر قریب ہو جاؤ، اس کی فرمانبرداری کر کے قریب ہو جاؤ، اس کو راضی کر لو۔ جب مالک راضی ہو جائے گا، خالق راضی ہو جائے گا تو پھر جو ہے یہ پریشانی نہیں آئے گی، پھر یہ پریشانی سے تم امن میں رہو گے، سلامتی میں رہو گے۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں اور بھائیوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی غلط چیزوں کو ہمارے اپنے گھروں سے نکال دیں۔ ارے کیا ہمارا بگڑ جائے، ہم ٹی ویوں کو نکال کر قرآن پاک کو بسا لیں، ویڈیو کو نکال کر احادیث پاک کی کتاب کو بسا لیں۔ میرے دوستو، ایسی خرافات والی چیزوں کو اپنے گھروں سے نکال کر اللہ کی خوشنودی والی چیزوں کو گھروں میں بسائیں۔ کیا بگڑ جائے؟ اللہ بھی راضی ہو جائے، ہماری جان کی بھی سلامتی، ہمارے مال کی بھی سلامتی، ہمارے بنگلے کی بھی سلامتی، ہماری اولاد کی بھی سلامتی۔ جبکہ خالق راضی ہو جائے گا تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے سلامتی بنے گی، اور خالق ناراض ہوگا تو یہ ساری مخلوق ہمارے لیے میرے بھائی وبا بنے گی۔ اس کے لیے میرے دوستو، عزیز نوجوانوں، یہ ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، جب تک نبی کا طریقہ اپنی زندگیوں میں نہیں لیں گے، اللہ کی فرمانبرداری والے کام نہیں کریں گے، دنیا میں امن اور چین نہیں ملے گا۔ دنیا میں امن اور چین چاہتے ہیں، مرنے کے بعد والی زندگی جو ہے بنانا چاہتے ہیں، اور یہ آخرت کی زندگی بنانا چاہتے ہیں، تو عزیزوں اللہ اور اللہ کے جو ہے فرمانبرداری پر آ جانا ہوگا، اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہوگا۔ اس کے لیے میرے عزیز نوجوانوں، اپنے لباسوں میں، اپنے چلنے میں، اپنے کھانے پینے میں، اپنے بیٹھنے اٹھنے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقوں کو زندہ کرنا ہے۔ ارے ایک غیر مسلم دیکھ کر کے یہ احساس کرے کہ ایک مسلمان ہے، یہ نبی کے طریقے پر کھانا کھا رہا ہے، یہ نبی کے طریقے پر پینا پی رہا ہے۔
آج تو ہماری اداؤں کو دیکھ کر کے غیر بھی شرماتے ہیں، ہماری اداؤں کو دیکھ کر کے غیر بھی شرماتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ ادائیں کیوں آئی؟ یہ ٹی وی کی وجہ سے آئی، پردوں میں دیکھ دیکھ کر کے ہم نے سیکھا، پردوں میں دیکھ دیکھ کر کے ہم نے سیکھا۔ اس کے لیے میرے عزیزو، ان چیزوں کو ہمیں چھوڑ کر ہمیں اولیاء کرام کے نقش قدم پر، انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ یہ قربانی کے مہینے ہیں، اس میں میرے دوستو ہمیں اپنے مال کی قربانی اور ہمیں اپنے جانوں کی قربانی دینا ہے۔ جانوں کی قربانی کیا ہے میرے دوستو؟ اپنی چاہتوں کی قربانی دینا ہے۔ اصل تو اپنے نفس کو قربان کرنا ہے، ہماری چاہت ہم قربان کریں۔ 2000 ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم قربانی کریں 2000 کا جو ہے مال لے کر کے۔ ارے قربانی واجب ہوتی ہے، بیوی پر بھی واجب ہے، شوہر پر بھی واجب ہے، بھائی پر بھی واجب ہے، اور ہمیں شیطان پٹی پڑواتا ہے ایک کر لو سب کی اتر جائے گی۔ نہیں میرے دوستو، علماء سے پوچھ کر کے واجب ہوتی ہے تو ہمیں قربانی کر ہی دینا چاہیے۔ ان دنوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی قربانی کے خون سے زیادہ اور قربانی کے عمل سے زیادہ کسی عمل سے خوش نہیں ہوتا۔ اللہ پاک بہت ہی جو ہے قربانی کے دنوں کے اندر یہ قربانی کے جو ہے عمل سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اس کے لیے میرے دوستو اور بھائیو ہمیں چاہیے، بس اتنی بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ عزیزو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے جو ہے ساتھ ہم اپنی زندگی گزاریں گے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت کے اندر امن اور چین اور سکون کے اندر رہیں گے۔ اللہ کے فرائض کو پورا کرنا، اللہ کے احکام کو پورا کرنا، ان کی ناراضگی والے جتنے کام ہیں ان کو چھوڑنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ پاک مجھے اور آپ کو جان اور مال اور وقت کی قربانی دینے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہماری خطاؤں کو اللہ معاف فرمائے، جو آج تک ہم نے خطائیں کی اور آج تک جو ہے ہم نے گناہ کیے، اللہ سبحانہ ان کی رحمت سے ہمیں معاف فرمائے۔ اللہم ثبتنا علی صراط المستقیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و صفینا مولانا محمد و اصحابہ وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ یا قاضی الحاجات ویا حل المشکلات ویا دافع البلیات ویا شافع الامراض یا ارحم الراحمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ونستغفرك ونتوب إليك۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم،
وأنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.